آج بھی 360 میں بلڈ شوگر چیک کرنے کے لیے جسم میں لگائی جانے والی ایک چپ کی ایجاد، ایک پاکستانی سائنسدان کا کارنامہ۔ ایسے کارنامے بڑھانے کے لیے پاکستان میں سائنس اور تحقیق کا ماحول کس قدر موزوں ہے۔ داعش کے ظلم کا شکار اقلیتی یزیدی برادری کی موسیقی کے ذریعے اپنی ثقافت برقرار رکھنے کی کوشش۔ اور کیا امریکہ میں ویلنٹائنز ڈے کا تصور بدل رہا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ امریکی نژاد پاکستانی ڈاکٹر عبدالمجیب نے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بال جیسی باریک ایسی چپ تیار کی ہے جو جس میں ایک بار انجیکٹ کر لی جائے تو 3 سے 6 ماہ تک سمارٹ واچ پر شوگر لیول چیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ ذیابیطس کے مریضوں کو بار بار خون نکالنے کی زحمت سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ پاکستان میں چھوٹے سائز کے وینٹیلیٹر بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں جو مریضوں کے لیے کم قیمت میں دستیاب کیے جانے کی ایک کوشش ہے، لیکن اس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے انہیں شعبہ صحت کا تعاون درکار ہے۔ تفصیل لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ ذیابیطس کے مریضوں کا شوگر لیول جانچنے کے لیے عام طور پر انگلی پر سوئی چبھو کر خون کا قطرہ سٹرپ پر نکالا جاتا ہے اور مشین شوگر کا لیول بتاتی ہے۔ بہت سے مریض روزانہ 1 سے 2 بار اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ لاہور کے ڈاکٹر عبدالمجیب اس مشکل کو آسان کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں اپنے سٹارٹ اپ کے ذریعے انہوں نے ایک ایسی سینسر چپ تیار کی ہے جس کا آدھا حصہ سرنج کے ذریعے جلد میں ڈالا جائے گا، باقی آدھا حصہ باہر ہی رہے گا۔ سینسر کی ریڈنگ سمارٹ واچ پر ظاہر ہو جائے گی۔ واچ اس سینسر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی اور اس کی جو گلوکوز ریڈنگ ہے وہ اس واچ پر آ جائے گی۔ اس کے بعد اس واچ سے وہ ریڈنگ آپ کے موبائل فون میں بھی چلی جاتی ہے، وہاں پر ہی آپ کو ریڈنگ ملتی رہتی ہے۔ ہماری جو ڈیوائس ہے یہ سینسر 10 روپے میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ واچ پھر وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ایکسپینسو واچ بھی لے سکتے ہیں اور آپ نارمل سی واچ بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو 3 سے 4 ہزار روپے میں میسر آ سکتی ہے۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے انٹیگریٹڈ وائرلیس مائکرو سسٹم میں پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر عبدالمجیب کی یہ ایجاد جسم میں 3 سے 6 ماہ تک کام کرتی ہے، جس کے بعد اسے بال کی طرح ہی جلد سے باہر نکال کر نئی چپ لگائی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی جانب سے ملنے والی فنڈنگ کی مدد سے ان کی یہ ڈیوائس سال 2020 کے اختتام تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ سارا پروسیس جانوروں پر ٹیسٹنگ ہم کر چکے ہیں، اس کو ہم پبلش کر چکے ہیں، اس کی بیس پر اب ہم اپروول پر کام کر رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی کوئی ڈیوائس جس میں اندر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ اس سے کوئی ایک چیز میجر کر سکتے ہیں تو باقی ساری چیزیں مانیٹر کرنا بھی، تو ہمارا جو اگلا بڑا مقصد ہے وہ دل کے مریضوں کے لیے ہے، کارڈیو ویسکولر، اس کی مانیٹرنگ بالکل اس سے کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالمجیب 2016 سے ایک پورٹیبل وینٹیلیٹر بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں جو اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی بیٹری لائف زیادہ ہے اور اسے چلانے کے لیے روایتی وینٹیلیٹرز کے برعکس کمپریسڈ گیس کی ضرورت نہیں۔ پورٹیبل وینٹیلیٹرز موجود ہیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن میں مینلی یوز ہوتے ہیں۔ ان کی بیٹری لائف کافی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ ترقی یافتہ ملکوں میں ٹرانسپورٹیشن بڑی جلدی ہو جاتی ہے، آپ 5 سے 10 منٹ میں کسی قریب ترین اسپتال میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ 5 سے 6 ہزار بڑے لمیٹڈ سے فیچرز ہوتے ہیں آئی سی وینٹیلیٹر مقابلے میں۔ تو ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ ڈیوائس 50,000 روپے سے کم میں مل جائے۔ ابھی جو اس کی قیمت ہمارے پاس آتی ہے وہ 30 سے 35 ہزار میں ہم اس کو بنا پاتے ہیں، اور امید ہے کہ جب ہم اس کو مینوفیکچرنگ کریں گے، جب پروڈکشن کریں گے، زیادہ تعداد میں بنائیں گے تو پھر ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی سستی ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کی کاسٹ مزید کم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالمجیب چاہتے ہیں کہ ان کی بنائی پروڈکٹس کے ساتھ میڈ ان پاکستان جڑا ہو، جس کے لیے انہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے اجازت نامے کی ضرورت ہے۔ وہ غیر ملکی اداروں اور بڑی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تاکہ ان کے آلات کی قیمت کم رہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ڈاکٹر مجیب الرحمان کی قابلیت اور جذبہ دونوں ہی تعریف کے قابل ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی والے معاشرے میں ڈاکٹر مجیب جیسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مواقع اور ان کے لیے مناسب ماحول کی کمی ہے؟ اور اگر ہاں تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر پرویز ہود بوائے پاکستان کے مقبول طبیعت دان، سینئر استاد اور تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے ڈاکٹر پرویز سے پوچھا کہ کیا پاکستان میں سائنسی تحقیق اور ایجادات کے لیے سپورٹ نہ ہونے کی وجہ ناقص پالیسیز ہیں؟
मेरा ख्याल है ये एक बड़ी गलत फहमी है कि सरकारी पॉलिसियों से कोई बड़ा फर्क पड़ता है रिसर्च के ऊपर। असल बात यह है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में, तहकीकी इदारों में वो फिक्री माहौल नहीं है जो तहकीक को आगे बढ़ा सके। अब आप ये देख लीजिए कि हमारी यूनिवर्सिटियां बिल्कुल, वहाँ तो एक सन्नाटा है, कोई नया काम नहीं होता। हाँ, पर्चे आजकल बहुत लिखे जा रहे हैं, मगर उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उल्टे सीधे हैं। इसमें नकल भी होती है, बहुत नकल होती है, प्लेजरिज्म होती है, गलत डेटा घड़ा जाता है, लिहाजा इस पर कोई एतबार भी नहीं कर सकता। हमने डॉक्टर हूद बॉय से ये भी पूछा कि तालीमी इदारों में फिक्री माहौल क्यों नहीं है। ये शायद हमारी बुनियादी तालीम का कसूर है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में जाता है और फिर वो कॉलेज में पहुंचता है तो उसे बस एक ही बात बतलाई जाती है कि मानो, पूछो नहीं, सवाल ना करो, और हाँ, फिर वो अच्छी तरह से रट तो लेते हैं, बहुत बहुत कुछ उन्हें याद होता है, मगर वो उसे इस्तेमाल नहीं कर जानते हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता 20-30 बरस में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है जो किसी ऐसे पाकिस्तानी के साथ मंसूब है जो पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। डॉक्टर हूद बॉय का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में नासाज माहौल के बावजूद पाकिस्तानी नौजवानों को जब इंक्यूबेटर सेंटर जैसी सहूलियात मिलती हैं तो उनकी अहलियत देखी जा सकती है। आइए अब चलते हैं डॉक्टर अताउर रहमान के पास, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये बताइए कि हुकूमत ने हाल ही में IT से मुंसलिक फील्ड्स में 50 बिलियन रुपए लगाने का मंसूबे का ऐलान किया। ताहम जैसा कि डॉक्टर हूद बॉय को आपने सुना, उनकी राय में एक बड़ा मसला तालीमी इदारों में रिसर्च के लिए माहौल दुरुस्त ना होना है, फिक्री सोच का ना होना है। इसके लिए आप क्या मंसूबा बंदी कर रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। बात यह है कि पिछले 15 साल के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आया है तहकीक के अंदर पाकिस्तान में, और ये इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि जो बैनुल-अक़वामी चोटी के जर्नल्स हैं, जो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर्स जिनके होते हैं, उनमें हमारे तकरीबन अब 20,000 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आ रही हैं क्वालिटी जर्नल्स में, जबकि आज से 15-16 साल पहले सिर्फ 700 या 800 आती थी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तकरीबन 11-12 हज़ार जो बेहतरीन हमारे स्टूडेंट्स थे उनको PhD या पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग के लिए मुल्क से बाहर भिजवाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप स्टार्ट की गई, जिसमें 50% पैसा पाकिस्तान लगा रहा था, हायर एजुकेशन कमीशन, और बाकी USAID दे रहा था। और इसके साथ साथ दुनिया की चोटी की यूनिवर्सिटीज़ में ये बच्चे गए और फिर ये वापस आए, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिर अब एक मजबूत रिसर्च का माहौल खासी हद तक पैदा हुआ है। कुछ वीकनेसेस हैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। और यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पे लिखा कि दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसमें तहकीक का माहौल इतनी तेज़ी से बेहतर हुआ हो जितना पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन इसको कहने के बाद मैं ये भी कहूँगा कि खाली तहकीक करना काफ़ी नहीं होता, इजादात करने के लिए लिंकेजेस होनी चाहिए सनत के साथ, और फिर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप यानी जिद्दत तराजी को फ़रोग़ देने के लिए वो मैकेनिज्म्स होने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मैकेनिज्म होना चाहिए, ये तो आपने स्टैट्स की बात की। आपने खुद कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब PhD के लिए बाहर जा रहे हैं। जब ज़हीन दिमाग बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान में, जिस तरह परवेज़ हूद बॉय ने बात की कि फ़िक्री सोच, सवाल पूछने की सलाहियत की जो कमी है, उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो एक रूट कॉज है जिसके बाद लोग, नौजवान जो है वो पले बढ़ेंगे, आगे जाएंगे और तहकीक के इदारे में काम करेंगे। जी, जो बाहर हमने भेजे थे उसमें 97.5% रिटर्न रेट था जो कंप्लीट करके वापस आए, और उन्होंने ही ये रिसर्च का माहौल पाकिस्तान के अंदर पैदा किया। लेकिन इनको तहकीक को ट्रांसलेट करने के लिए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस में आपके पास वेंचर कैपिटल फंड होने चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी पार्क्स होने चाहिए जहां सनत के साथ मिलकर वो प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें। तो सर, कहां से आएंगे फंड्स?
آپ چیئرمین یہ ہیں فنڈ جو ٹاسک ہے فورس کے. اب موجودہ حکومت نے مہیا کیے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا ایک پارک جو ہے یہ کراچی یونیورسٹی کے اندر بنا ہے, جس کے اندر 35 کمپنیاں کام کر رہی ہیں اس وقت, جو ینگ لوگوں نے نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ, اور ایک 35 کمپنیاں اور آ رہی ہیں. تو اگلے سال کے اندر 100 کمپنیاں ایسی ہو جائیں گی جو ینگ سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں, جن کو بڑی کمپٹیشن کے بعد سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی ہیں, بایو ٹیکنالوجی میں بھی ہیں, اور دوسرے فیلڈز کے اندر بھی ہیں. اسی طرح نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک انوویشن پارک قائم ہوا ہے. اسی طرح دوسری یونیورسٹی میں پارک ہو رہے ہیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ جو نالج اکانومی ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنایا ہے, اس کے تحت کوئی 130 ارب روپے کے پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں, تاکہ ایسے فیلڈ جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جس میں تقریباً 13 کھرب ڈالر کا امپیکٹ پریڈکٹڈ ہے اگلے 7-8 سال میں, ایسے فیلڈز کے اندر انویسٹ کریں, کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہی تقریباً 10 کروڑ افراد ہیں جو 20 یا 25 سال سے کم عمر کے ہیں. اگر ان کے اندر ڈاکٹر عطاء الرحمان, تھینک یو سو مچ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہمارے ساتھ تھے. آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کامرس اور اکاؤنٹنگ جیسے مضامین جس میں میتھس یا حساب کے ساتھ وابستہ پڑتا ہے خالصتاً لڑکوں کے مضامین ہیں, اور میتھس کی وجہ سے لڑکیاں اسے نہیں پڑھتی. تاہم نوشہرہ کی اقصیٰ غفور نے بین الاقوامی اکاؤنٹنگ کے امتحان میں ٹاپ کر کے اس تاثر کو غلط ثابت کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹ یا ACCA اعلیٰ معیار کا بین الاقوامی امتحان ہے جو آن لائن ہوتا ہے, اور دنیا بھر سے طلبہ اس میں حصہ لیتے ہیں. نوشہرہ کی اقصیٰ غفور نے فائنانس اکاؤنٹنگ کے امتحان کے 2 مضامین میں عالمی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کی. وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پیپر تھے, FA1 اور FA2 جس میں میں نے ٹاپ کیا ہے. تو ایک تو مطلب ایک مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہے اور ایک فائنینشیل ہے, تو مطلب یہ فائنینشیل والے جس میں میں زیادہ اسٹرانگ ہوں, جس میں میں نے ٹاپ کیا. اقصیٰ کے مطابق وہ بچپن سے سنتی آ رہی ہیں کہ میتھس میں لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں, جس سے ہر لڑکی سمجھ بیٹھتی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکے گی. حالانکہ وہ سمجھتی ہے کہ ACCA میں جو میتھس پڑھائی جاتی ہے وہ بالکل بنیادی قسم کی ہے. وہ کہتی ہے کہ کسی بھی شعبے یا پیشے کو کسی صنف کے لیے مخصوص کرنا غلط ہے. بہت بیسک میتھس جو آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے اتنا تو آپ لوگوں کو ہوتا ہے, تو بس وہ بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, تو اس کو آپ ایز اے نیو سبجیکٹ لے سکتے, ناٹ میتھ. تو مطلب بایو اس چیز سے آپ نکل بھی سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ صرف آپ جو ڈاکٹر بننا ہے, تو اس چیز کو مطلب آپ نے یہاں پہ بریک کرنا ہے. پشاور میں برٹش کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ادارے سکینز اسکول آف اکاؤنٹنسی کے پرنسپل احمد جان کے مطابق طلبہ کی کیریئر کونسلنگ نہیں کی جاتی, اور نہ ہی والدین میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ کسی اور شعبے کو اہمیت دیتے ہیں. ہمارے جو کالجز ہیں, اسکولز ہیں, اس لیول پہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے میڈیکل اچھی فیلڈ ہے, انجینئرنگ اچھی فیلڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اور فیلڈز کا بھی ایکسپوجر دینا چاہیے, تھوڑا بہت ان کو رجحان پیدا کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ملک صرف ڈاکٹر یا انجینئر سے نہیں چلتا. اکانومی کو اگر آپ نے گرو کرانا ہے تو بہت سے پروفیشنز کو مل کے چلنا ہے, اور وہ مل کے اس اکانومی کو آگے لے کر جائیں گے. اقصیٰ غفور کے علاوہ پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً 110 میں سے 29 لڑکیوں نے بین الاقوامی سطح پر ACCA میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خواتین کو مواقع دیے جائیں تو وہ کسی بھی شعبے میں اپنا لوہا منوا سکتی ہے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, نوشہرہ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں, جس کا نتیجہ آئندہ 1-2 ہفتوں میں نکل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوج واپس بلا لے. تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. چین میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ایک نئے طریقے کے استعمال کے بعد وہاں ہلاکتوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے. وائرس کی تشخیص سے متعلق اعداد و شمار کے نئے طریقہ کار کے آغاز والے روز ہی ووہان میں کئی اعلیٰ عہدیداروں کو وبا پر قابو پانے میں ناکامی پر برطرف کر دیا گیا ہے. نئے طریقہ کار کے نفاذ کے بعد چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے زیادہ ہو گئی ہے. اس طرح وائرس میں مبتلا تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 59,804 ہو گئی ہے, جو پہلے 15,000
जापान ने अपने मुल्क में कोरोना वायरस से पहली हलाकत की इत्तला दी है। ये चीन से बाहर कोरोना वायरस की तीसरी तस्दीक शुदा हलाकत है। इससे पहले फिलिपाइन और हांगकांग में ये वायरस इंसानी जानें ले चुका है। इस वबा की शुरुआत चीन के सूबे हुबाई के शहर वुहान से हुई थी, जो अब 20 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुका है। जब 2014 में दाइश ने शुमाली इराक में अपना असर रसूख बढ़ाया तो उसने यजीदी नस्ल का सफाया करने की कोशिश की। ये गिरोह हजारों सालों से पहाड़ों में रह रहा था। दाइश ने यजीदियों के हजारों मर्द मार दिए और खवातीन और लड़कियों को जबरदस्ती गुलाम बना लिया, जिससे कदीम यजीदी सकाफत के खात्मे का खतरा पैदा हो गया। लेकिन अब एक नए मंसूबे के तहत नौजवान यजीदियों को अपने आबा अजदाद के कदीम मौसीकी सिखाने के साथ साथ इसे सकाफत का मुस्तकबिल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये कदीम गीत जो खुद यजीदी कौम की तरह तकरीबन मिटाए जा चुके थे 5 से 7 हजार साल पुरानी मौसीकी का हिस्सा हैं। लेकिन ये मौसीकी बाकायदा तौर पर कभी ना लिखी गई और ना ही इसको रिकॉर्ड किया गया है, बल्कि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हुई है। अब ये अनोखी आवाजें शिमाली इराक में यजीदियों के आबाई इलाके से दूर कहीं और गूंज रही हैं। आमार फाउंडेशन चैरिटी के एक प्रोजेक्ट के जरिए अब यजीदी लोक और मजहबी मौसीकी का मुस्तकिल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की क़यादत करने वाले वायलन नवाज माइकल बुकमैन, जिन्होंने इस माह यजीदी मौसीकारों को लंदन ट्रिनिटी लाबान कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में परफॉर्म करने की दावत दी। यजीदी लोगों की मौसीकी उनकी सकाफत का लाजमी हिस्सा है। कवाल नाम की जात के सिर्फ एक तबके को ये मौसीकी गाने की इजाज़त है। इनमें से अब सिर्फ 16 रह गए हैं। लिहाजा हमने सोचा कि किसी और नस्ल कुशी की सूरत में या किसी और भयानक वाक़ये की सूरत में ये ज़रूरी होगा कि हम इसे रिकॉर्ड करें। आमार प्रोजेक्ट ने शिमाली इराक में 100 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स की हैं। इनमें यजीदी कौम का 4000 साल पुराना रूहानी घर लालीश की वादी भी शामिल है और पनाहगुजी कैंपों में सैकड़ों यजीदियों को सकाफत की तकनीक और आलात सिखाए जा रहे हैं। 2014 में दाइश ने एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 यजीदी हलाक या अगवा किए थे। खवातीन और लड़कियों को गुलामी पर मजबूर किया गया था और खौफनाक जिनसी और जिस्मानी ज्यादती का सामना करना पड़ा था। लंदन आने वाले क्वायर के कई अराकीन दाइश की कैद में रह चुके हैं। इनमें रेनास भी हैं। वो 14 साल की थी जब दाइश के जंगजुओं ने 3 अगस्त 2014 को उनके गांव पर कब्जा किया। अगले 3 सालों में उन्हें 3 मुख्तलिफ अस्करी पसंदों को फरोख्त किया गया। इन सभी ने रोजाना की बुनियाद पर रेनास के साथ बदसलूकी की और इस्मत दरी की। वो कहती है कि म्यूजिक प्रोजेक्ट से उन्हें अपने माजी को भुलाने में मदद मिली है। इस प्रोजेक्ट की बदौलत हमारे लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अगर वो हमारी मदद करते रहेंगे तो हम हार नहीं मानेंगे। यजीदी सकाफत को खत्म करने की कोशिश में दाइश ने मौसीकारों को निशाना बनाया और आलात तबाह किए। अब उम्मीद की जा रही है कि इस रिकॉर्डिंग से कदीम मौसीकी को दवा मिलेगा। ऑक्सफोर्ड की बोल्डीन लाइब्रेरी और इराक में मोसुल और दहूक लाइब्रेरियों में इस मवाद को महफूज किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम यहाँ लंदन में परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी सकाफत और अपनी मौसीकी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मौसीकारों ने शहजादा चार्ल्स के लिए भी परफॉर्म किया। ये कदीम यजीदी मौसीकी जो एक बार मादूम होने के दहाने पर थी, अब बका के जश्न में गाई जा रही है। हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। यजीदी बिरादरी का अपनी सकाफत बचाने के लिए मौसीकी का इस्तेमाल। अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। ये दिन प्यार करने वालों का दिन माना जाता है। तहम अब अमेरिका में इस दिन के तस्वुर और इसे मनाने के तरीकों में भी तब्दीली आ रही है। जानने के लिए चलते हैं हमारे साथी इमरान जदून के पास। मैं लिटिल शॉप ऑफ फ्लावर्स में हूँ जो पिछले 28 सालों से वाशिंगटन डीसी के लोगों में फूल बांट रहा है। आइए यहाँ के ओनर शफीका से बात करते हैं। शफीका, tell me, do you see an increase in business around Valentine's Day? Yes, that's kind of joke question. We get crazy. It gets really busy. हम वाकई बहुत मसरूफ हैं। हम पहले से इस महीने के बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं और हम इस महीने की पेश की तैयारी शुरू कर देते हैं क्योंकि तलब बहुत ज्यादा होती है। हर शख्स किसी न किसी से मोहब्बत करना चाहता है और जरूरी नहीं कि वो आशिकों वाली मोहब्बत हो। लोग अपने भाइयों, बहनों, माओं, दोस्तों वगैरह के लिए भी फूल खरीदते हैं। हर शख्स मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। Why do the prices hike up around this time?
کیونکہ پھولوں کی قیمت بڑھنے لگتی ہے. یہ ایک بین الاقوامی تہوار ہے، اس لیے طلب زیادہ ہے. گلاب کی کاشتکاروں سے لے کر پھول بیچنے والوں تک ہم سب کو اضافی ملازمین، گلدستے بنانے والے، اضافی ڈیزائنرز، اضافی محنت کش بھرتی کرنا پڑتے ہیں، اس لیے قیمت بڑھ جاتی ہے. Day for us. Great, well, thank you so much. Happy Valentine's Day. To you. امریکہ میں ویلنٹائنس ڈے بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے تصور اور اسے منانے کے طریقوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. مزید اس رپورٹ میں. ویلنٹائن ڈے کو ایک عرصے تک نوجوانوں کے لیے محبت کا دن سمجھا جاتا تھا، جب وہ پھولوں، گریٹنگ کارڈز اور چاکلیٹس کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. لیکن آپ کسی بھی عمر میں محبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فلوریڈا کا یہ جوڑا. جیکی کے شوہر اور لی ایڈلسن کی بیوی کے انتقال کے بعد دونوں تنہا رہ گئے تھے. 8 سال پہلے ان کی آن لائن دوستی ہوئی اور وہ پہلی ملاقات میں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر ہو گئے. میں نے بہت جلدی شادی کی پیشکش کر دی تھی. حقیقت یہ ہے کہ میں ان کی بیٹی کے گھر ان کے گھر والوں سے ملا. ان کی بیٹی نے مجھ سے گفتگو شروع کی تو میں نے کہا، لوری، مجھے آپ کی والدہ سے محبت ہو گئی ہے. اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی دیوانہ ہوں. اس نے کہا، آپ تو ان سے ابھی ملے ہیں. میں نے کہا، مجھے معلوم ہے میں ان سے ابھی ملا ہوں، لیکن میں ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. اس موقع پر اپنے فیملیز، کالیگز اور ان تمام لوگوں کو گریٹنگ کارڈز بھیجے جاتے ہیں جو یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جا رہی ہے. ولیم وائٹ کی عمر 104 سال ہے. وہ سابق امریکی فوجی ہیں جنہیں جنگ عظیم دوئم میں پرپل ہارٹ تمغے سے نوازا گیا تھا. 40,000 مجھے لگ بھگ 40,000 کارڈ مل چکے ہیں اور میں کوئی ایک کارڈ اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نمبر 1 ہے. تمام 40,000 میرے لیے نمبر 1 ہے. کیلیفورنیا کے علاقے اسٹاکٹن کے ایک ریٹائرمنٹ ہوم میں رہنے والے ولیم وائٹ کے لیے گریٹنگ کارڈز آنے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ان کے ساتھیوں نے سوشل میڈیا پر ان کے لیے آپریشن ویلنٹائن کے عنوان سے مہم کا آغاز کیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ سابق فوجی کو خراج تحسین پیش کریں. ان کا ہدف صرف 100 کارڈز کا تھا. ویلنٹائن ڈے پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی شے گلاب کا پھول ہے اور امریکہ میں تقسیم کیے جانے والے بیشتر پھول کولمبیا سے آتے ہیں. گزشتہ سال امریکہ کے محکمہ کسٹمز کو ویلنٹائن ڈے سے پہلے گلاب کے 70 لاکھ قلموں کا معائنہ کرنا پڑا تھا. یہ درست ہے، ہم پھولوں کی پیمائش ان کی قلموں سے کرتے ہیں، باکسز سے نہیں. لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور انہیں بہت احتیاط سے ہلاتے جلاتے ہیں کیونکہ ان کی پتیاں اور ہر شے بہت خوبصورت ہوتی ہے. اور گلدستے جب آپ کے دفتر میں آئیں یا آپ کے پیاروں تک پہنچے تو اسی طرح خوبصورت دکھائی دیں. ویلنٹائن ڈے کے ہفتوں میں ریسٹورانٹس اور انٹرٹینمنٹ کی صنعت کا کاروبار بھی چمک جاتا ہے. ہر سال اس موقع پر رومانوی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں. اس سال پیش کی جانے والی فلموں میں دی فوٹوگراف اور ڈاؤن ہل شامل ہیں جو 2014 کی سویڈش کامیڈی فورس میجور کا امریکی ریمیک ہے. زلاٹکا ہوک کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. Have a great weekend.